بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کچھ عرصہ پہلے کتے کا گوشت بیچتے ہوئے ایک قصاب کو پکڑا گیا، لیکن اس مرد کے بچے نے عدالت میں جو موقف اختیار کیا وہ ایک بار ضرور سنیں۔ اس کے موقف میں اس قدر جان تھی کہ سنتے اور دیکھنے والا ہر شخص دنگ رہ گیا، اور اس معاشرے میں رہنے والا ہر سرکاری یا ظالم اہلکار اپنے گریبان میں جھانکنے پر مجبور ہو گیا۔ ایک قصائی کتے کا گوشت فروخت کرنے کے جرم میں گرفتار ہو گیا۔ جب اسے جج صاحب کے سامنے پیش کیا گیا تو جج نے پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ تمہارے پاس سے کتے کا گوشت برآمد ہوا ہے؟ ملزم: جی جناب، یہ سچ ہے۔ جج: تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم انسانوں کو کتوں کا گوشت کھلاتے ہو؟ ملزم: نہیں جناب، میں انسانوں کو کتوں کا گوشت نہیں کھلاتا۔ جج نے حیرانگی کے عالم میں کہا، کیا مطلب؟ ابھی تو تم نے خود اقرار کیا۔ ملزم: ہاں جناب، میں نے اقرار کیا کہ میرے پاس سے کتے کا گوشت پکڑا گیا ہے، لیکن وہ گوشت میں نے کسی انسان کو نہیں کھلایا۔ جج نے حیرانگی سے کہا کہ یا تو تم پاگل ہو یا پھر تم ہمیں پاگل بنانے کی کوشش کر رہے ہو، کیونکہ جب تم نے خود اقرار کیا ہے کہ تمہارے پاس سے کتے کا گوشت برآمد ہوا ہے، جبکہ تم قصائی ہو اور گوشت بیچنا تمہارا کاروبار ہے، جب تم سے کتے کا گوشت پکڑا گیا ہے تو صاف سی بات ہے کہ تم اس کو انسانوں کو فروخت کرنے یعنی انسانوں کو کھلانے کے لیے ہی بیچتے ہو۔ ملزم نے پھر وہی جواب دیا کہ جناب، میں انسانوں کو کتوں کا گوشت نہیں کھلاتا، لیکن یہ سچ اور حقیقت ہے، اور میں نے خود اقرار کیا ہے کہ میرے پاس سے کتے کا گوشت پکڑا گیا ہے، لیکن وہ گوشت میں نے کسی انسان کو نہیں کھلایا۔ جج نے سر پکڑ کر کہا کہ تو پھر وہ گوشت کس کو کھلایا؟ یا جو تمہارے پاس کتے کا گوشت برآمد ہوا ہے وہ تم کس کو کھلاتے ہو؟ ملزم نے کہا کہ جج صاحب، میں نے وہ کتوں کا گوشت کتوں کو ہی کھلایا ہے، یعنی کہ کتوں کا گوشت میں نے کبھی کسی انسان کو نہیں کھلایا نہ فروخت کیا، بلکہ کتوں کا گوشت ہمیشہ کتوں کو ہی دیا ہے۔ جج: کیا مطلب؟ میں تمہاری بات کا مطلب نہیں سمجھا۔ ملزم: مطلب یہ ہے جناب کہ میرے پاس ہمارے ضلع کے بڑے بڑے سرکاری افسران، سیاستدانوں کے چیلے، تھانے دار اور چھوٹے موٹے اہلکار اور بلدیہ کے سرکاری اہلکار اور کچھ مقامی ڈیرا چلانے والے چور ڈاکو بھی آتے ہیں۔ یہ جب بھی آتے تو مجھ سے اپنے عہدے اور رعب کی وجہ سے مفت میں چھوٹا گوشت لے کر جاتے تھے، اور نہ دینے پر سرکاری اہلکار مجھے جرمانے کی دھمکیاں دیتے تھے، جبکہ دیگر ظالم ڈاکو یا ڈیرے دار مجھے چوری کی دھمکی دیتے تھے، حتیٰ کہ کچھ تو قتل کرنے کی دھمکی دیتے تھے کہ ہم تمہارا یہ پھٹا یہاں سے بند کروا کر تجھے قتل کر دیں گے۔ کوئی کہتا کہ ہم تمہارے بچے اغوا کر لیں گے۔ جج صاحب، میں ایک غریب آدمی ہوں اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے یہاں قصاب کا کام کرتا ہوں تاکہ اپنے بچوں کو حلال رزق کھلا سکوں، لیکن بکری کے 8-9 کلو گوشت میں 1-2 کلو وہ لے جاتے تھے تو مجھے فائدے کی بجائے الٹا نقصان ہو جاتا تھا، اس لیے میں کتا ذبح کر کے رکھتا ہوں۔ جب وہ لوگ مجھ سے مفت کا گوشت لینے آتے، یعنی کہ وہ چہرے جن کو میں جانتا ہوں کہ انہوں نے حرام ہی کھانا ہے، خود بھی حرام کھاتے ہیں اور بچوں کو بھی حرام ہی کھلاتے ہیں، حالانکہ ان میں سے ایسے سینکڑوں لوگ ہیں جن کی تنخواہیں لاکھوں میں ہیں، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ اپنا پیسہ جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کے پیسے میں بالکل برکت نہیں ہے، لیکن اکثریت ان لوگوں کی ہے جن کی نیت خراب ہے اور انہوں نے حرام ہی کھانا ہے۔ لہٰذا جب ایسے لوگ مجھ سے مفت کا گوشت لینے آتے ہیں تو میں ان کو وہ گوشت دے دیتا ہوں، لیکن خدا گواہ ہے کہ میں نے کبھی بھی کسی بھی غریب امیر کو جو مجھے پیسے دے کر گوشت لے جاتا ہے، میں نے اسے کبھی کتے کا گوشت نہیں دیا۔ جج بھی کوئی غیرت مند شخص تھا جس نے اپنی ماں کا دودھ حلال کرتے ہوئے کہا کہ تمہیں باعزت بری کیا جاتا ہے، اور تجھے اب یہ وارننگ دی جاتی ہے کہ اگر تم نے کبھی بھی کسی بھی اہلکار یا غنڈے کو، کسی بھی بڑے شخص کو مفت میں کتے کا گوشت یا مرغی کا گوشت دیا تو تجھے عبرتناک سزا دی جائے گی۔ اب اگر تم سے کوئی بھی مفت کا گوشت زبردستی چھینے یا لے جائے تو تم اس کا صرف نام لکھ کر میرے پاس لے آنا، اس کی رقم تجھے میں دوں گا، لیکن تم نے اب اس کو بھی حلال گوشت یعنی بکری بکرے وغیرہ کا دینا ہے۔ کتے کا گوشت تمہارے پھٹے سے برآمد نہیں ہونا چاہیے،
وہ دن تھا اور اس کے بعد کبھی بھی نہ اس قصاب نے کتے کا گوشت پھٹے پر رکھا اور نہ ہی کبھی کسی نے اس سے مفت گوشت لینے کی کوشش کی۔ یہاں پر نیلسن منڈیلا کا سنہری جملہ یاد آتا ہے کہ غربت خیرات سے نہیں بلکہ انصاف سے ختم ہوتی ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جہاں انصاف کی حکمرانی ہو وہاں سے ہر چور چکار اور غنڈے وغیرہ کی زندگی اکھڑتے سانس لیتے ہوئے ختم ہو جاتی ہے۔ ایک اور سبق آموز واقعہ ہے کہ اقبال عرف بالی گجر پاکستانی نژاد امریکی بزنس مین تھے۔ جب روس اور افغانستان کی جنگ زوروں پر تھی تو کچھ مہاجرین پاکستان آئے تھے۔ اس وقت ایک افغانی عورت مجبور ہو کر اقبال گجر کے پاس آئی اور کہا کہ ہم افغانستان سے ہجرت کر کے آئے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جنگ لگی ہوئی ہے، اس جنگ میں اپنے بھائی، والد اور شوہر کو کھو چکی ہوں اور میری بیٹی 7 دنوں سے بھوکی ہے اور میری چھاتیوں میں قطرہ دودھ نہیں، دودھ تو کیا خون تک نہیں کہ میں اپنی بیٹی کو پلا سکوں، تو آپ میری مدد کیجیے۔ یہ سنتے ہی اس افغانی عورت کا حسن اسے بہکانے لگا اور شیطان غالب آیا اور اس نے ایک شرط رکھی کہ اگر تم مجھے اپنی چھاتیوں پر ہاتھ پھیرنے دو یعنی کہ میں خود تسلی کروں گا، اگر تمہاری چھاتیوں میں دودھ نہ ہوا تو میں تمہاری مدد کروں گا، دودھ بھی دوں گا اور ساتھ میں پیسے بھی دوں گا۔ یہ افغانی عورت انتہائی غصے کے عالم میں آگے چلی گئی، لیکن روتی ہوئی تھوڑی ہی دیر بعد دوبارہ واپس پلٹ آئی۔ لیکن اب اس کی نیت، اعتزاز احسن کہتے ہیں کہ اقبال عرف بالی گجر کینیڈا کے شہر ٹورنٹو کے چند معروف پاکستانی کاروباری شخصیات میں سے ایک تھا۔ وہ بہت خوبصورت اور ذہین تھا، مگر اس کے ہاتھ اور بازوؤں پر موجود جلنے کے نشانات اس کے حسن کو گہنا دیتے تھے۔ اس کی کمپنی میں کام کرنے والے لوگوں کو جلنے کی وجہ سے بن جانے والے وہ داغ دیکھ کر کوفت ہوتی تھی۔ چاہے منہ پر کوئی نہ کہتا مگر پیٹھ پیچھے سب ان داغوں سے کراہت کا اظہار کرتے تھے، اور سب کے ذہن میں سوال آتا تھا کہ اتنا دولت مند ہوتے ہوئے بھی یہ شخص ان داغوں کو سرجری کے ذریعے ختم کیوں نہیں کروا دیتا؟ مگر یہ سوال اس سے پوچھنے کی ہمت کوئی نہیں کرتا تھا، کیونکہ سب کے کاروباری مفادات اس شخص سے جڑے ہوئے تھے اور کوئی بھی بزنس پارٹنر اسے ناراض کر کے اپنا کاروبار ختم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پھر ایک دن انہوں نے خود ہی سے اس راز سے پردہ اٹھا دیا۔ پہلے بہت افسوس کا اظہار کیا، پھر اپنا واقعہ سنایا کہ میں 1960 میں کینیڈا منتقل ہوا تھا، مگر یہاں منتقل ہونے سے چند سال قبل کی بات ہے کہ جب روس اور افغانستان کی جنگ زوروں پر تھی اور کچھ افغان مہاجرین پاکستان آئے تھے تو کچھ پٹھان میرے علاقے میں بھی آباد ہوئے۔ ان میں سے ایک عورت تھی جس کا شوہر ٹینک کا گولہ لگنے سے شہید ہو گیا تھا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے، اور اس عورت کے پاس فقط شوہر کی جوتی کا ایک پاؤں بچا تھا جو اس نے نشانے کے طور پر اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ اس عورت نے سینے سے چند ماہ کی بچی کو لگا رکھا تھا، اور بھوک کا یہ عالم تھا کہ عورت کی چھاتیوں میں بچی کو پلانے کے لیے بھی دودھ نہ تھا۔ خوراک کی کمی کے باعث وہ خشک ہو چکا تھا، بچی بھوک کی وجہ سے بلک رہی تھی۔ ان دنوں میں کوئٹہ میں دودھ دہی کا کام کرتا تھا۔ میں نے ایک بکری خریدی تھی جس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا نوازا کہ میرا بھینسوں کا باڑا بن گیا۔ ایک وقت تھا کہ مجھے 2 وقت کی روٹی بھی نصیب نہیں ہوتی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا نوازا کہ میں پورے بازار کا سب سے بڑا دودھ کا تاجر بن گیا۔ بڑی بڑی مٹھائیوں کی دکانوں والے مجھ سے دودھ لے کر جاتے تھے، ڈیری فارمز پر میرا دودھ جاتا تھا، حتیٰ کہ میرا پورے علاقے میں ایک نام تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دور میں لاکھوں روپے سے نوازا جب مرسڈیز کی قیمت 3-4 لاکھ سے زیادہ نہ تھی، اور الحمدللہ 8-10 لاکھ روپے کی میری ایک دن کی سیل ہوا کرتی تھی۔ اتنا زیادہ پیسہ ہر روز آتا دیکھ کر میری گردن میں سریا آ گیا تھا اور میں زمین پر ایڑی مار کر چلتا تھا۔ علاقے کے تمام چھوٹے بڑے لوگ مجھ سے ڈرتے تھے، حتیٰ کہ مقامی MNA اور MP بھی میرے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کر میرے ساتھ بیٹھتے تھے۔ علاقے میں جب کبھی بھی کوئی مسئلہ، کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا تو تمام علاقہ میرے ڈیرے پر آتا، اور جو فیصلہ میں کر دیتا وہی اٹل لفظ آخر ہوتا۔ خیر، اب موضوع کی طرف واپس آتے ہیں کہ اس عورت کی چھاتیاں بالکل خشک ہو چکی تھیں، جن میں دودھ کا قطرہ بھی نہ تھا، اور اس کی بچی جو اس نے گود میں اٹھائی ہوئی تھی وہ بھوک کی وجہ سے بلک بلک کر چیخ کر رو رہی تھی۔ میں یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا تو پھر وہ عورت میری دکان پر آئی اور بچی کے لیے مفت دودھ دینے کے لیے میری منت سماجت کرنے لگی۔ تب دودھ کی قیمت اتنی زیادہ نہ تھی، میں اگر بچی کے لیے 2-3 کلو دودھ عورت کو مفت بھی دے دیتا تو مجھے فرق نہ پڑتا،
مگر جب میری نظر اس عورت پر پڑی تو اس کا حسن دیکھ کر میرے اندر کا شیطان جاگ گیا اور میں نے اس سے نفس کی خواہش پوری کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اسی لیے عورت کو ورغلانے کے لیے کہا، بچی ابھی چھوٹی ہے، تم اسے ماں کا دودھ پلاؤ، یہ جانوروں کا دودھ اس کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ میری بات سن کر وہ عورت کچھ شرمندہ اور کچھ غصے ہوتے ہوئے بولی کہ میرا دودھ حالات کی سختی کی وجہ سے خشک ہو چکا ہے، دودھ کیا خون بھی نہیں نکل رہا، ورنہ وہی اپنی بچی کو پلا دیتی۔ عورت کی بات سن کر میں مطلب کی بات پر آ گیا اور کہا کہ مجھے یقین نہیں آتا تمہارے پاس دودھ نہیں ہے، لہٰذا میں خود تصدیق کروں گا۔ اگر تمہاری بات سچ ہوئی تو تمہیں تمہاری ضرورت کے لیے دودھ دے دوں گا۔ میری بات سن کر اس عورت نے انتہائی سخت رد عمل دیتے ہوئے انکار کر دیا اور اپنی خواہش نہ پوری ہوتی دیکھ کر میں اسے ایموشنلی بلیک میل کرنے لگا۔ جب میری بات سن کر وہ باحیا عورت غصے کی حالت میں آگے چل دی تو میں نے پیچھے سے آواز دیتے ہوئے کہا کہ شوہر پہلے مر چکا ہے، والدین اور بہن بھائیوں کی خبر نہیں ہے، کہیں ضد اور غصے کی وجہ سے اپنی بچی کو بھی نہ گوا دینا۔ میرے الفاظ نے میری امیدوں کے مطابق اثر کیا۔ میری بات سن کر وہ عورت رک گئی، کچھ دیر سوچنے کے بعد پلٹی اور پھر روتے ہوئے کہنے لگی، تم تسلی کر لو۔ میں اس کے آنسوؤں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے ہاتھ ناپاک ارادے سے پھیرنے لگا اور ساتھ ہی اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ آغاز اسلام میں جب کوئی سوالی دہلیز پر آتا تھا تو اس کا دین دھرم جانے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اپنا دوپٹہ یہودی کے پاس گروی رکھ کر بھی سوالی کی مانگ پوری کر دیا کرتی تھی۔ اور آج مسلمان کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی جب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیٹی ایک مسلمان کی دہلیز پر آئی تو اس مسلمان نے اللہ کے نام پر دینے کی بجائے شیطان کی بات مان کر دینا مناسب سمجھا۔ اس مظلوم عورت کے یہ لفظ محض لفظ نہیں، تیر تھے جو مجھ پر چل گئے۔ اس کے الفاظ سن کر مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں اپنی بہن کے ساتھ بدکاری کرنے کا سوچ رہا ہوں اور اپنی بہن کی چھاتیوں پر ہاتھ پھیر رہا ہوں۔ میں نے نہ صرف اس عورت کو ضرورت کا دودھ دیا بلکہ گھر پڑا ہوا اناج بھی ان افغان مہاجرین میں تقسیم کر دیا۔ میں سارا دن ساری رات رو رو کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا اور کہتا، یا اللہ، عذاب دینا ہی ہے تو اس دنیا میں کوئی آزمائش دے دے، میں آخرت کے عذاب کو نہیں سہ پاؤں گا۔ الہی مجھے بخش دے۔ میں روتا جاتا اور فریاد کرتا جاتا۔ کچھ عرصہ بعد میں کھڑا دودھ ابال رہا تھا کہ گرم دودھ کے گرنے سے میرے ہاتھ جھلس گئے اور میں نے پاکستان کے کئی حکیموں اور ڈاکٹروں کو اپنے ہاتھ چیک کروائے، لیکن وہ بجائے ٹھیک ہونے کے زخم دن بدن بڑھتا گیا۔ ایک ڈاکٹر نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ یہ انفیکشن آپ کے پورے بازو میں پھیل جائے گا، لہٰذا آپ اپنے ہاتھ کٹوا دیجئے۔ یہ سن کر میں تعجب میں اتنا رویا اور میرے اندر سے آواز آئی کہ اے ظالم انسان، تو نے ایک یتیم بچی کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا ہے۔ تجھے یتیم بچی کا رونا نظر نہیں آیا بلکہ اس کی ماں کی عزت کو بری نگاہ سے دیکھنا زیادہ محبوب تھا۔ اب لے مزہ۔ میں بہت زیادہ پریشان رہنے لگا کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھے میرے اس گناہ کی سزا کے طور پر یہ سارا منظر دکھا رہا ہے۔ میں دن رات اٹھتے بیٹھتے اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا اور اپنے کیے پر شرمندہ ہوتا، اور پھر ایک دن میرے ایک دوست نے مجھے علاج کے لیے کینیڈا بلا لیا۔ یہاں میرا علاج ہوا اور میرے ہاتھ ٹھیک ہونا شروع ہو گئے۔ پھر یہیں میں نے اپنا کام شروع کر دیا اور یہیں شادی کر لی۔ میرے ہاتھ تو ٹھیک ہو گئے مگر جلنے کے نشانات باقی رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ترقی دی اور میں نے کروڑوں ڈالر کا بزنس سیٹ کر لیا، مگر اپنے ہاتھوں کی سرجری نہیں کروائی۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ میرے ہاتھوں کو دیکھ کر لوگوں کو بہت کراہت محسوس ہوتی ہے، مگر انہی ہاتھوں کو دیکھ کر مجھے اپنا گناہ یاد آ جاتا ہے اور میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگتا ہوں۔ بس یہی وجہ ہے کہ میں نے کبھی ہاتھوں کی سرجری نہیں کروائی کہ انہیں دیکھ کر بار بار معافی مانگنے سے شاید میری توبہ کبھی قبول ہو جائے۔ اعتزاز احسن کہتے ہیں کہ یہ واقعہ وہ اپنے کولیگ کو سناتے ہوئے اس طرح رویا کہ جیسے ایک بچے کی ہچکی بندھ جاتی ہے۔ اعتزاز احسن کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک شخص کا واقعہ نہیں ہے بلکہ پاکستان میں اکثر لوگ ایسے رہتے ہیں جو مجبور لوگوں کی مجبوریوں سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں فقط وقتی ہوس پوری کرنے کے لیے۔ اس دنیا میں مجبور اور مظلوم لوگوں کو دیکھ کر کچھ لوگ ان پر مزید ظلم کرتے ہیں اور اسی بات سے انہیں خوشی ملتی ہے، حالانکہ جب وہ ایسا کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں علم نہیں ہوتا کہ اللہ پاک کی ذات کو ان کی یہ حرکت دیکھ کر کتنا غصہ اور جلال آ رہا ہوتا ہے۔ مظلوم اور مجبور کی آہ عرش چیر کر اللہ تک پہنچتی ہے اور مظلوم و مجبور سے زیادتی کرنے والوں کی پکڑ اس دنیا میں بھی ہوتی ہے
اور پھر آخرت کی منزل تو بہت سخت ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو حقوق العباد ادا کرنے کی اور مجبوروں، مظلوم لوگوں کی مدد کی توفیق عطا فرمائے۔